سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 154۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل اللہ، اور مت کہو تم لوگ ان لوگوں کو جو شہید کر دیے گئے اللہ کے راستے میں، اموات کہ وہ مردے ہیں، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے شہید کے مقام کو بیان فرمایا ہے۔ شہید کا بہت بڑا مقام۔ سوال یہ ہے کہ یہاں اس کو کس مناسبت سے ذکر کیا؟ اس سے پہلے تو اللہ پاک نے کامیابی، فوز و فلاح کے 4 اصول بیان فرمائے۔ ہر وقت اللہ کو ذکر کرنا، اللہ کو دھیان میں رکھنا، اللہ کو یاد رکھنا، اور دوسرا اللہ کا شکر ادا کرنا ہر حال میں، اور تیسرا اصول یہ بیان ہوا کہ اللہ کی مدد چاہنا، اللہ سے مدد حاصل کرنا، صبر کر کے اور نماز پڑھ کے۔ اس کے بعد شہید کے ذکر کا مطلب تو علماء نے لکھا ہے، یہاں شہید کا مرتبہ مقام اس لیے ذکر کیا گیا، شہید وہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں، اللہ کے جہاد کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اپنی جان قربان کر دی، اپنے آپ کی پرواہ نہیں کی۔ گویا اس نے اللہ کو اتنا یاد رکھا، اتنا یاد رکھا کہ اس کو اپنا آپ بھول گیا، ذکر کی گویا اس نے حد کر دی، یا شکر کے اندر بھی وہ اتنا آگے بڑھا، اللہ کی نعمت کا شکرانہ ادا کرتے کرتے اس نے اپنی جان قربان کر دی، یا تیسری صفت صبر اس کے اندر اتنی اعلیٰ درجے کی کہ اس نے صبر کرتے، برداشت کرتے، حوصلہ کرتے، اتنا اس نے اس کا مظاہرہ کیا کہ جان چلی گئی، اس نے اس کی بھی پرواہ نہ کی۔ اور نماز، ایسی نماز اس نے پڑھی کہ لہو سے باوضو ہو کر رب کے سامنے اس نے اپنا سر کٹوا دیا۔ اس لیے شہید کے مقام کو یہاں بیان کیا گیا۔ کیسے پکا بند؟ شہید کے مقام کا تذکرہ اس لیے اللہ پاک نے یہاں پہ ذکر کیا کہ یہ وہ انسان ہے جو گویا ان 4 صفات میں اعلیٰ درجے کے اندر، اس کے اندر شامل ہے۔ تو میرے محترم دوستو، شہادت کا مقام اتنا بڑا، اونچا، اعلیٰ مقام ہے کہ ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باوجود اس کے کہ آپ کائنات میں سب سے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں، اللہ پاک نے آپ کو اتنا اونچا مقام دیا کہ کسی کو نہیں ملا بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر، اللہ کے بعد سب سے اونچی ہستی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام
اپنی اپنی جگہ سارے ہی صاحب کمال، کامیاب و کامران، لیکن مقام میں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نیچے نیچے ہی۔ انبیاء کا مقام جب آپ سے نیچے ہے تو صدیقین کا مقام تو اس سے بھی نیچے، اور شہداء کا مقام تو صدیقین سے بھی نیچے۔ قرآن کریم نے یہ ترتیب بتائی ہے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ لیکن اس کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہادت کی تمنا کیا کرتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تمنا کا ذکر ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ میری دلی تمنا، دلی آرزو یہ ہے کہ مجھے اللہ کے راستے میں شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس شہادت کی تمنا کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی یہ شوق شہادت نصیب فرمائے۔ میرے محترم دوستو، اولین شہیدہ، اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ حضرت سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تب سے شہداء باجوڑ تک جو ابھی 11 محرم الحرام کو شہداء ہوئے ہیں، یہ اسلام کی ایک بڑی طویل داستان ہے، جنہوں نے اللہ کے نام پر اپنی جانیں قربان کی۔ یہ عظمتیں، یہ سعادتیں اللہ پاک خوش نصیب لوگوں کو عطا فرماتا ہے۔ شہداء بدر، شہداء احد، شہداء کربلا، کتنے بڑے بڑے مقام اللہ نے ان مبارک ہستیوں کو دیے۔ یہ ایسی موت ہے، یہ ایسی اللہ کے نام پہ جان دینے والی قربانی ہے کہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں جو میرے راستے میں قتل کر دیا جائے، خبردار اس کو مردہ نہیں کہنا، وہ مرا ہوا نہیں ہے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ تو جب شہید زندہ ہے تو صدیق کا مقام تو شہید سے بھی زیادہ ہے، تو صدیق بھی کیا ہوگا؟ زندہ ہوگا، اور نبی کا مقام تو صدیق سے بھی زیادہ، تو نبی بھی زندہ ہوگا، اور امام الانبیاء جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو سب سے زیادہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی زندہ ہیں۔ اس لیے اہل سنت والجماعت، علماء حق، علماء دیوبند کا یہ واضح عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبور میں زندہ ہوتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ حیات برزخی ہے، شہداء کو جو اللہ پاک نے فرمایا ہے زندہ ہے، یہ حیات برزخی ہے۔ اگر حیات برزخی مراد ہے تو پھر شہید کی خصوصیت کیا ہے؟ حیات برزخی تو ہر انسان کو حاصل ہے، وہ تو ایک مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں، کافر کو بھی حیات برزخی حاصل ہے، کیونکہ قبر کا عذاب یا قبر کی سزا یہ حیات کے بعد ہی ہے، مر کے انسان ختم نہیں ہوتا۔ یہ جسم عنصری اللہ جس کا باقی رکھنا چاہے رہتا ہے، نہ رکھنا چاہے یہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن ایک حیات قبر کے اندر بھی ہر انسان کو ملتی ہے، اور اسی حیات سے قبر کے عذاب یا قبر کی راحت کا تعلق ہوتا ہے۔ باقی یہ کہنا کہ شہید کی حیات بھی برزخی حیات ہے تو پھر بل احیاء، اس کی خصوصیت کیا رہے گی؟ اللہ پاک تو اس کا مقام بتا رہے ہیں، تو جناب یہ کہنا پڑے گا کہ کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے، اور وہ خصوصیت کیا ہے کہ حیات برزخی سے بڑھ کر اللہ پاک شہداء کو حیات نصیب فرماتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جناب اس حیات کا ہمیں تو پتہ نہیں چلتا، ہم تو قبر کھول کے دیکھتے ہیں تو شہید تو اس میں ایسے ہی جناب جیسے سویا ہوتا ہے، اس میں جان نہیں ہوتی، یا جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو وہ بے جان ہوتا ہے،
تو پھر ہم اس میں کیا کہیں گے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، وہ شہید زندہ ہے، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، تمہیں اس کا احساس نہیں ہے، تم اس کو جان نہیں سکتے۔ تمہارے جسم کے یہ جو اعضاء ہیں، یہ حواس ہیں، یہ حواس اتنی پاور نہیں رکھتے کہ اس حیات کا ادراک کر سکیں، اس حیات کو جان سکیں، ان کے اندر اتنی پاور نہیں۔ ورنہ شہداء کو اللہ پاک وہاں ایسے جسم عطا فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ شہداء کی روحیں پرندوں کے جسموں میں داخل ہو جاتی ہیں، سمجھنے کے لیے کہہ لیں کہ پرندوں کے جسموں میں چلی جاتی ہیں، اور وہ پرندے ان کو لے کر عرش کے نیچے لٹکتی ہوئی قندیلوں پہ سیر و تفریح کرتے ہیں۔ شہید کو اللہ پاک وہ مقام عطا فرماتے ہیں کہ جو دنیا دیکھتی ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی حیات کا فیصلہ فرما۔ اس لیے کہا شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، اس سے قومیں بھی زندہ ہوتی ہیں، خود شہید کو بھی اللہ رب العالمین ایک خاص قسم کی حیات عطا فرماتے ہیں۔ شہید کی حیات میں اور انبیاء علیہ السلام کی حیات میں فرق ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے جسم کے اندر مختلف اعضاء ہیں، ان مختلف اعضاء کی حیات میں بھی فرق ہے۔ پورا جسم ہمارا زندہ ہے، لیکن جسم کے اعضاء کی حیات میں فرق ہے۔ جتنی حیات انگلی کے بورے کے اندر ہے، اتنی حیات پاؤں کی ایڑی کے اندر نہیں ہے۔ اب دیکھیں، اس انگلی کے بورے کے اوپر ذرا سی کوئی چبھن ہوتی ہے، کوئی کانٹا چبھتا ہے، یا شوگر ٹیسٹ کرنے والے وہ پن لگاتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے، جبکہ معمولی سی اتنی سی پن آپ ایڑی پہ لگائیں اس میں تکلیف کا احساس نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے اندر حیات روح اس کے اندر بنسبت بورے کے کم ہے۔ ہمارے ناخنوں میں حیات ہے جب تک ہمارے جسم کے ساتھ ہے، لیکن جب ہم ناخن کاٹتے ہیں تو تکلیف نہیں ہوتی، کیوں کہ اس میں حیات بنسبت جسم کے کم ہے۔ ہاں، ناخن کے ساتھ ذرا سا جسم کٹے تو ہماری باں ہو جاتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اندر حیات زیادہ ہے۔ تو جیسے ہمارے جسم کے اندر ہی اللہ نے مختلف حیات کے درجات رکھے ہیں، کہیں حیات زیادہ، کہیں حیات کم، اسی طرح شہید کی حیات اور نبی کی حیات میں بھی فرق ہے۔ شہید کی حیات عام اموات سے زیادہ، لیکن شہید کا وراثت کا مال بھی تقسیم ہوتا ہے، شہید کی بیوہ بعد میں نکاح بھی کر سکتی ہے عدت گزار کے، اور دوسرے دنیاوی احکامات بھی اس پہ جاری ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی حیات اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی کی وراثت بھی تقسیم نہیں ہوتی، کیونکہ وہ زندہ ہے، اور اللہ کے نبی کی ازواج ان کے بعد بھی کسی سے نکاح نہیں کر سکتی، کیونکہ نبی اپنی قبور میں زندہ ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، ہمیں اپنا عقیدہ بھی یہی بنانا چاہیے، انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی قبور میں زندہ ہے، سب کہہ دے بے شک۔ اللہ پاک نے قبر کی مٹی پہ حرام قرار دے دیا اللہ کے نبیوں کے جسموں کو خراب کر۔ ان اللہ حرم علی الارض، اللہ پاک نے زمین پہ حرام قرار دے دیا اجساد الانبیاء، انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو، ان کو خراب نہیں کر۔ ایک صاحب کہنے لگے جی مجھے سمجھ نہیں آتی، میں نے کہا اچھا اتنی بات بتاؤ کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک یہ جو جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ یہ حدیث ہے یا نہیں ہے؟ تو جب وہ باغ ہے جنت کا، آپ کی قبر مبارک کا ہے آپ کے اسی گھر کے اندر، تو آپ کا گھر یعنی آپ کی قبر مبارک سے روضہ مبارک سے منبر تک کی یہ جگہ، یہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ آپ کی قبر مبارک سے منبر تک کی جگہ جو ہے یہ کیا ہے؟
جنت ہے، اور جنت میں مردے ہوتے ہیں کہ زندہ ہوتے ہیں؟ جنت میں تو زندہ ہوتے ہیں، مردے تو نہیں زندہ ہوتے، مردے نہیں ہوتے جنت کے اندر۔ تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے، اور صرف آپ ہی جنت میں نہیں، ابو بکر اور عمر بھی جنت میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جنت میں زندہ ہی ہوتے ہیں، مردے نہیں ہوتے۔ اس لیے علماء حق، علماء دیوبند کا یہ خوشبو والا عقیدہ یہی ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی قبور میں زندہ ہے، شہداء اپنی قبور میں زندہ ہے۔ ہمیں اس زندگی کا شعور نہیں۔ عام اموات کے بارے میں بھی جس کو اللہ پاک زندہ رکھنا چاہے وہ زندہ ہے، اور جس کے ظاہری جسم کو اللہ ختم کر دے، اللہ کی مرضی، اللہ رب العالمین اس کے متعلق جو فیصلہ فرما دے۔ لیکن اتنی حیات سب کے اندر ہوتی ہے کہ جس حیات کی بدولت قبر میں یا تو اپنے اچھے اعمال کی جزا پاتا ہے یا پھر اپنے برے اعمال کی سزا پاتا ہے۔ قبر کا عذاب یا ثواب یہ بھی برحق ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اور جن کے سوا ہر مخلوق قبر کے عذاب کو سنتی، اور آپ نے فرمایا کہ اگر مفہوم حدیث عرض کر رہا ہوں، فرمایا اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا، درخواست کرتا کہ وہ تمہیں بھی عذاب قبر سنا دے یا دکھا دے۔ بعض مواقع پہ اللہ پاک دکھا بھی دیتے ہیں، لیکن عموماً اللہ نے پردے میں رکھا ہوا ہے، یہ بھی اللہ رب العالمین کی رحمت ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، شہید صبر کے اعلیٰ مقام پہ ہوتا ہے، شہید شکر کے اعلیٰ مقام پہ ہوتا ہے، شہید ذکر کے اعلیٰ مقام پہ ہوتا ہے۔ شہید کی نماز گویا اللہ کے حکم پہ اپنی جان دے دینا، اپنی گردن کٹوا دینا۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں جو میرے راستے میں شہید ہو اس کو کبھی مردہ مت کہنا، وہ مردہ نہیں ہے بلکہ وہ کیا ہے؟ زندہ ہے۔ ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو بھی سب کو جذبہ جہاد اور شوق شہادت نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقین اماما۔ اے مولا کریم یا اللہ پاک، حضرت سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر یا اللہ شہداء باجوڑ تک جتنے بھی اسلام میں شہداء ہیں، شہداء کربلا، شہداء بدر و احد اور دیگر، اللہ یا اللہ سب کی شہادتوں کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اللہ سب کو بہترین جزائے خیر نصیب فرما، درجات کی بلندی نصیب فرما۔ اے مولا کریم